غفار کے آدمی اس وقت اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ اس ویران میدان میں وہ حیرت اور بے یقینی سے اپنے ارد گرد کھڑے لالچی طبیعت کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، جن کی نگاہوں سے ہوس ٹپک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کھول دو اور آزاد کر دو اسے، غفار نے اسے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، جو غفار کی بات سنتے ہی حق بگولا ہو چکے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو غفار؟ کیا ہم اس لڑکی کو اسی لیے اٹھا کر لے کر آئے ہیں کہ یہاں لا کر اسے آزاد کر دیں؟ تم جانتے بھی ہو کہ یہ کام کتنا محنت طلب تھا اور ہم نے کتنا نقصان اٹھایا ہے۔ غفار کے آدمی کو غفار کی یہ بات پسند نہ آئی، جبکہ وہ کسی مچھلی کی طرح پھڑ پھڑاتے ہوئے تڑپ رہی تھی۔ اپنی عزت کی بھیک مانگتی نگاہوں سے وہ ان درندوں کو دیکھ رہی تھی جن کی نگاہوں میں صرف لالچ اور بے رحمی تھی۔ ان کو دیکھتے ہوئے غفار نے کڑی نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر مناہل کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بالکل اس کے سامنے بیٹھا اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم لوگ غریبوں کے انٹرٹینمنٹ سے واقف ہو۔ صحرا کے بیچوں بیچ وہ ایک خرگوش کو لا کر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے شکاری کتے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی نظریں مسلسل مناہل کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ خرگوش تب تک اپنی نازک ٹانگوں سے دوڑ لگاتا ہے جب تک کہ وہ تھک نہ جائے، اور شکاری کتے اسے پکڑنے کے لیے بے سے بھاگتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر مناہل کی نرم گالوں کو چھونا چاہا، لیکن وہ بدکتے ہوئے پیچھے ہو گئی۔ خرگوش جب اپنی نازک ٹانگوں سے دوڑ دوڑ کر تھک جاتا ہے تو پھر کتے اسے دبوچ کر اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ تب شکار کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس وقت تک وہ اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ گوشت انہیں پہلے سے زیادہ لذیذ لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ کتوں کا شکار ہوتا ہے، نہ کہ ان کی دعوت۔ اور میں بھی یہاں تم لوگوں کے سامنے دعوت نہیں کر رہا، بلکہ شکار تم لوگوں کے سامنے ہے۔ اسے دوڑاؤ اور پھر اسے پکڑنے کا مزہ لو، اور پھر چھپٹ کر کھانا۔ اپنی بات کو مکمل کرنے کے بعد اس نے زوردار کہکہا لگایا، اور اس کے غلیظ کہکہے میں ارد گرد کھڑے اس کے لوگوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ وہ مزید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اپنے بارے میں اس قدر گندی بات سن کر اس کی کان کی لوئیں تک سرخ ہو گئیں۔ چیختے ہوئے وہ رو پڑی اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے آزاد کر دو، مجھے جانے دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ چیخ چیخ کر تھک چکی تھی۔ ارد گرد ویرانی چھائی ہوئی تھی اور کوئی بھی ذی روح وہاں موجود نہ تھا۔ جب غفار نے آگے بڑھتے اس کے پیروں کی رسی کھول دی۔ جاؤ تم آزاد ہو چڑیا، اب پھڑ پھڑاؤ، جتنا اڑ سکتی ہو اڑو، اور اس کے بعد میں تمہیں اپنے پنجرے میں دبوچ لوں گا۔ تمہاری تڑپ مجھے مزہ دے گی اور تمہاری بے بسی مجھے سکون دے گی۔ اس نے اپنی سانس کو کھینچتے ہوئے پھونک اس کے چہرے پر چھوڑ دی۔ وہ حیرت سے اپنے ہاتھوں پیروں کو دیکھ رہی تھی، اور وہ آزاد ہو چکے تھے۔ وہ اسے یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے کڈنیپ کر لے گئے تھے، اور گاڑی میں 4 مردوں کے ہمراہ وہ خوف سے کسی ننھی چڑیا کی طرح آنکھیں میچے بیٹھی تھی، اور وہ اسے درندوں کی طرح نوچ کر کھانے کے چکروں میں تھے۔ یہ موقع اسے خدا نے دیا تھا، اور ایک پل کے لیے اس نے سوچا اور پھر پلٹتے ہوئے دوڑ لگا دی۔ وہ کافی دیر اس کی نازک دوڑ پر ہنستے رہے، اور پھر ان 4 نے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ شدت کے ساتھ وہ لڑکھڑاتے ہوئے ان سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ کسی تماشے کی طرح اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے اسے مزید خوفزدہ کر رہے تھے۔ اپنی لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں کو گھسیٹتے ہوئے وہ دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ ان لوگوں کے چنگل سے آزاد ہو جائے، وہ یہاں سے دور چلی جائے، اتنا دور کہ بعد میں پھر وہ ان لوگوں کو نظر نہ آئے۔ خدا سے مدد مانگتے ہوئے وہ سامنے موجود ایک 4 دیواری نما ٹوٹے پھوٹے گھر کے اندر داخل ہوئی، جس کا دروازہ بھی نہیں تھا، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ایک عرصہ پہلے یہاں کوئی بس کر رہا ہو، اب اس گھر کو ویران کر گیا ہو۔ اور گھر کی ٹوٹی پھوٹی عمارت میں داخل ہوتے ہوئے اس نے پلٹ کر ان لوگوں کو دیکھا جو اس کی جانب دوڑتے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ اس ٹوٹی ہوئی عمارت میں داخل ہوئی ہے، اور وہ بھی اس کی پیروی میں اسی عمارت میں داخل ہوئے۔ جب سامنے موجود واش روم لگا ہوا دروازہ دیکھ کر اس کے دل کو تسلی ملی، اور وہ دوڑتے ہوئے اندر چلی گئی۔ دروازے کو اس نے سختی سے بند کر دیا، اور یہ دروازہ لوہے کا تھا۔ کافی حد تک زنگ نے اس کی حالت خراب کر دی تھی، لیکن پھر بھی کچھ وقت تک جنگل سے آزاد ہو سکتی تھی۔ کپ کپاتے ہوئے وجود کو سمیٹ کر وہ کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت مکمل طور پر زرد ہو چکی تھی، اور دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے اس کے ماتھے پر نمودار ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سمیٹا اور ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا۔ اسے حیرت اس بات کی تھی کہ ان لوگوں نے اس کی کوئی تلاشی نہ لی تھی، اور انہوں نے اسے بیگ لے کر دور پھینک دیا،
जबकि उसके यूनिफॉर्म के अंदरूनी जानिब सिलाई की गई जेब में मौजूद मोबाइल शायद उन्हें नज़र नहीं आया था या उन्हें अंदाज़ा न था कि मोबाइल इस वक्त उसके पास होगा। उसने कांपते हुए हाथों से मोबाइल निकाला और लड़खड़ाते हुए हाथों से नंबर डायल करने लगी और उसके आदमी दरवाजे पर मौजूद थे। दरवाज़ा खोलो वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे, उनमें से एक ने चीखते हुए कहा और साथ ही दरवाजे पर एक ज़ोरदार ठोकर दे मारी। ठोकर लगते ही उसने अपने धड़कते हुए दिल को थामा और जल्दी से कांपते हाथों से मेजर अहमद का नंबर डायल करने लगी। उसके पास उम्मीद का वो आखिरी सहारा था। वो जानती थी कि उस वक्त उसका बाप शहर में नहीं है, इस तक पहुंचते पहुंचते भी वो काफ़ी लेट हो जाएगा, लेकिन मेजर आहद उसके पास उम्मीद का आखिरी सिरा है। वो उसे आजमाना चाहती थी। उसे यकीन था कि वह शख्स उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगा। पहली कॉल काट दी गई और उसने अपने कांपते हुए हाथों से दोबारा नंबर डायल किया। खुदा के लिए आहद कॉल अटेंड कर ले। उसका दिल शिद्दत से दुआ मांग रहा था और आंखें खौफ से बहते हुए दरवाजे को देख रही थी, जिस पर मुसलसल गफ्फार और उसके आदमियों के लगने वाली ठोकरें दरवाजे को मज़ीद निठाल कर चुकी थी। उसे अंदाज़ा था कि कुछ ही देर के बाद दरवाज़ा टूट जाएगा और वो लोग उस तक पहुंच जाएंगे। अब उसके पास बचने के लिए कोई रास्ता ना था और तभी आहद ने कॉल अटेंड कर ली। खुदा के लिए मुझे बचा लें, ये कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं आहद, खुदा के लिए मुझे इन लोगों से आज़ादी दिलवाएं। वो रोते हुए चीख पड़ी, इतनी शिद्दत से कि अगर आहद उसके सामने होता तो वह ज़रूर उसकी बाहों में छुप जाती। और आहद कुछ पल के लिए मुकम्मल खामोश था। शायद वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किस बारे में बात कर रही है। रिलैक्स रिलैक्स मनाहिल, मुझे आराम से बताओ, कहाँ हो तुम? उसकी नर्म आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसकी आंखें एक बार फिर छलकने लगी। मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैद हूँ। बाहर 4 लोग मौजूद हैं जो मेरी इज़्ज़त के साथ खेलना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाएं, खुदा के लिए। उसने एक बार फिर रोते हुए उसकी मिन्नत कर डाली। उसका पूरा जिस्म खौफ की वजह से लरस रहा था और इस सूरत हाल में वो पहली दफ़ा बुरी तरह फंस चुकी थी। उसे अंदाज़ा न था कि वो यहाँ से कैसे निकलेगी और तभी उसे आहद की नर्म आवाज़ सुनाई दी, यहाँ से बाहर निकलो और बाहर जो भी गुंडा है उससे मेरी बात करवाओ। मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। और वो गुस्से से चीख पड़ी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे उन लोगों के हाथ में देना चाहते हो जो लोग मेरी इज्जत उतारने के लिए तैयार खड़े हैं? तुम जानते हो कि मैं यहाँ से बाहर निकल कर एक बार फिर उनके हाथ आ जाऊँ? उसे आहद की इस बात पर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था। फिर मुझे कॉल करने का क्या मकसद है? अगर तुम खुद इतनी दिलेरी से सब कुछ हैंडल कर सकती हो तो मुझे मदद के लिए क्यों बुला रही हो? बाहर जाकर मेरी उनसे बात करवाओ। बात को समझने की कोशिश करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने अपनायत का एहसास दिलाते हुए उसे अपनी बात पर कायल करना चाहा और वो रोते हुए खामोश हो गई। उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था और उसे आहद की बात का यकीन नहीं था। वो कैसे बाहर जाकर उनके हाथ में मोबाइल देती और सिर्फ बात करने पर ही वो उसे छोड़ देते? उसे आहद की बात अच्छी खासी बुरी लगी, लेकिन इससे हर सूरत उस पर यकीन करना था क्योंकि उसके अलावा और कोई चारा न था। और लरसते हुए कदमों से वो उठ खड़ी हुई। आर यू श्योर आहद? अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार तुम होगे, उसने एक बार फिर रोते हुए लहजे में कहा। तो आहद ने उसे तसल्ली दी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। रिलैक्स, बाहर जाओ और उस शख्स से मेरी बात करवाओ जो उसका सरगना है। बाहर से मुसलसल उससे आवाज़ें आ रही थी। वो लोग उसे बाहर आने का हुक्म दे रहे थे और उसने लरसता हुआ हाथ कुंडी पर रखा और आंखें मींचते हुए कुंडी को खोल दिया। दिल में वो मुसलसल व्यर्थ करते हुए खुदा से मदद मांग रही थी। उसे आहद पर भरोसा था, लेकिन इतना नहीं कि वो उसे बचा लेगा। यहाँ से बचकर निकलना उसे बिल्कुल एक ख्वाब की तरह लग रहा था, लेकिन उसने आगे बढ़ते हुए मोबाइल गफ़ार के सामने कर दिया, जबकि गफ़ार ने हैरत से उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों की सुर्खी उसके गुस्से की शिद्दत का पता दे रही थी। कौन है ये और मुझसे क्यों बात करवा रही हो? मोबाइल कहाँ से आया तुम्हारे पास? वो चीख पड़ा था जब उसने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए इनसे बात करो, ये तुमसे बात करना चाहते हैं। और गफ़ार ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। उसने मोबाइल कान से लगाया और उसके बाद वो नहीं जानती थी कि आहद ने उसे क्या कहा। अगले ही पल वो पलट कर उन लोगों की तरफ आया और उन्हें हुक्म दिया कि इस लड़की को गाड़ी में बिठाओ, इसे फ़ौरन घर छोड़ना है। जबकि वो हैरत और बेयकीनी से गफ़ार को देखते रहे। पागल हो गए हो तुम? अब इस लड़की को घर छोड़ने का तुम्हारा क्या मकसद है? अगर 1 मिनट से पहले इस लड़की को घर नहीं छोड़ा तो तुम सब के सब मारे जाओगे। उसे हिफाजत से घर पहुंचाना है और बस यही हुक्म मिला है। गफ़ार के चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी,
جیسے وہ بہت خوفزدہ ہو اور جیسے مقابل اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہو، اور یہی بات اس کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ بے یقین سی کھڑی وہ ان لوگوں کی باتیں سن رہی تھی جب غفار نے اسے آگے بڑھ کر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ ان کی گاڑی یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہ پیدل چلتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ گئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا دل ابھی بھی خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اگر یہ کوئی چال ہوئی، اگر غفار اسے کہیں اور لے جانا چاہتا ہوا، تو ذہن میں مسلسل خیالات امڑ رہے تھے۔ شام ہونے کو آئی تھی اور حیرت انگیز طور پر اسے اپنے گھر کے سامنے اتار کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ وہ بے یقینی سے وہیں کھڑی رہی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ اس کا پورا حلیہ خراب تھا، لیکن اس کی عزت بچ چکی تھی اور اس کی جان کی حفاظت کرنے والا میجر احد تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی، جہاں سامنے اس کا باپ پریشانی سے ماتھا مسلتے ہوئے فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے دوڑتے ہوئے باپ کے گلے جا لگی۔ مناہل، کہاں تھی تم؟ کہاں تھی اب تک؟ اور تم مجھ سے کوئی رابطہ کیوں نہیں کر رہی تھی؟ وہ شہر سے باہر تھے جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ مناہل یونی سے گھر نہیں آئی، اور نہ ہی اس کا کچھ پتہ ہے کہ وہ کدھر چلی گئی۔ وہ پریشانی میں ہی وہاں سے گھر آ گئے تھے، اور تب سے اب تک انہوں نے ہر کوشش کر لی تھی۔ پورا شہر چھان مارا تھا، لیکن اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ بابا، کچھ لوگ مجھے پکڑ کر لے گئے تھے کسی ویران میدان میں۔ وہاں وہ لوگ میری عزت لوٹنا چاہتے تھے، لیکن مجھے میجر احمد نے بچا لیا۔ میں نے اس سے کال کی تھی کیونکہ آپ کا نمبر نہیں لگ رہا تھا، اور میرے موبائل میں بیٹری نہیں تھی کہ میں بار بار ٹرائی کرتی۔ میں نے اسے کال کی اور اس نے مجھے بچا لیا۔ بابا، وہ لوگ مجھے عزت سے گھر چھوڑ کر گئے ہیں۔ گھر میں سب لوگ اکٹھے تھے اور اس کی پھوپھو، اس کے چاچو اور ان کی فیملیز، سب لوگ پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ روتے ہوئے باپ کو ساری صورتحال بتا رہی تھی۔ ایک عرصہ پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور اس کے باپ نے اسے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ اس کی ہر خواہش کو خود پر مقدم رکھا، لیکن زندگی میں پہلی بار اس کے ساتھ یہ ناخوشگوار واقعہ ہو گیا۔ جب اسے بچانے کے لیے میجر احد آ چکا تھا، اس کی پھوپھو شائستہ بیگم آگے بڑھتے ہوئے نرمی سے اسے باپ سے الگ کرتے ہوئے کمرے میں بھیج چکی تھی۔ اب ہماری بیٹی جوان ہو چکی ہے، ہمیں اسے محفوظ ہاتھوں میں دے کر اس کا فرض پورا کر دینا چاہیے۔ جبکہ انہوں نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میری بیٹی ابھی بہت کم عمر ہے، اور ویسے بھی میں اپنی بیٹی سے جان نہیں چھڑوانا چاہتا۔ وہ مجھ پر بوجھ نہیں ہے۔ انہیں شاید یہ بات بری لگی تھی، شائستہ بیگم کی بات۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کی بیٹی آپ پر بوجھ ہے، لیکن شہر میں آپ نے جتنی دشمنیاں پال رکھی ہیں، آپ اپنی بیٹی کی حفاظت اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ جب وہ محفوظ ہاتھوں میں سونپ دی جائے گی تو یقیناً آپ اس کی جانب سے بے فکر ہو جائیں گے۔ لوگ آپ کی وجہ سے اسے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ آج جو کچھ ہوا، اگر وہ لڑکا نہ ہوتا تو شاید ہماری بیٹی کی عزت نیلام ہو جاتی۔ شائستہ بیگم کسی حد تک ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ہارون خان شہر کا جانا مانا ایڈوکیٹ تھا۔ اس نے شہر میں جتنی دشمنیاں پال رکھی تھی، اس سب کا اثر ان کی بیٹی کی زندگی پر پڑ رہا تھا۔ مناہل اب جوان تھی اور وہ ہر پل اس کے ساتھ رہ کر اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا تھا، اور آج جس طرح میجر احد نے اسے بچایا تھا، اسے ابھی کچھ ماہ پہلے کی ہی بات تھی، جب وہ اپنے چیمبر میں موجود تھی اور مناہل بھی اس روز اس کے ساتھ چیمبر آئی۔ وہ قانون کی جانب دلچسپی رکھتی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا کہ قانون کے متعلق سیکھنا، باپ کے پاس بیٹھ کر انہیں کیس کے بارے میں بحث کرتے ہوئے سننا، اور جب یونی سے آف ہوتا تو وہ بابا کے ساتھ ان کے چیمبر آ جاتی۔ وہ دونوں باپ بیٹی اس وقت وہاں موجود تھے جب وہ شخص اندر داخل ہوا اور سلام کرتے ہوئے ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ ہارون خان نے حیرت بھری نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے جوان کو دیکھا، جو اچھی خاصی پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اچھی باڈی، شکل و صورت کے لحاظ سے بھی کافی اچھا تھا اور بات کرنے کا انداز بھی عمدہ تھا۔ کیا میں آپ کے آنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کی نظریں مسلسل مناہل کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ میں یہاں آپ سے کسی کیس کے متعلق معلومات لینے آیا ہوں، بلکہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کیس کے سلسلے میں میری مدد کریں۔ آنے والے جوان نے اپنی بات ہارون خان کے سامنے رکھی تو وہ مکمل طور پر اس شخص کی جانب متوجہ ہو گئے۔ کس سلسلے میں؟ اور آپ کا کیس کیسا کیس ہے؟ انہوں نے معلومات جاننا چاہی جب اس شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایک پل کے لیے مناہل کی جانب سے دیکھنے کے بعد وہ ہارون خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں اپنے دل کے کیس کے متعلق آیا ہوں۔ آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں اور اس سے بیوی کے طور پر اپنانا چاہتا ہوں۔ وہ حیرت سے آنے والے شخص کو دیکھنے لگے، جس سے بھی کچھ دیر پہلے ہی وہ متعارف ہوئی تھی۔ وہ تو اس کی شکل سے بھی واقف نہیں تھی، اور وہ ڈائریکٹ اس کے باپ کے سامنے آ کر
اس بات کا دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے، نہ صرف شادی کرنا چاہتا ہے بلکہ اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ اور ہارون خان نے حیرت سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جس کے غرور اور اکڑ اس کے چہرے سے ہی ظاہر ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی اینک اتارتے ہوئے اپنے سامنے رکھ دی اور اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر اپنی ٹھوڑی کے نیچے جما دی۔ اب وہ آنے والا نوجوان ان کے لیے دلچسپی کا مرکز بن چکا تھا۔ بہت عمدہ، یعنی تم اپنے رشتے کے حوالے سے یہاں بات کرنے آئے ہو، وہ بھی اس انداز میں۔ انہوں نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ یونیفارم میں موجود تھا اور اس کی یونیفارم پر لگا ہوا لیبل جس پر لکھا ہوا میجر احد اس کی پہچان تھا۔ میرے خیال میں زندگی گزارنے کے لیے محبت ہونا ضروری ہے، اور آپ اس بات سے مطمئن رہیں کہ میں آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ محبت سے ہی اسے اپنی زندگی میں شامل کروں گا اور پھر یہ رشتہ مکمل ایمانداری سے نبھاؤں گا۔ اس کے علاوہ رہی بات میری پہچان کی، تو میری پہچان میری یہ وردی ہے، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ بڑی پہچان میرے پاس نہیں ہے۔ اس کی بات کرنے کا انداز بھی خاصا عجیب تھا۔ مناہل لب کاٹتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، جو وقفے وقفے سے اس کی جانب بھی نظریں اٹھا کر دیکھ لیا کرتا۔ برخوردار، میرا نام ہارون خان ہے۔ اس شہر میں اچھی خاصی جان پہچان رکھتا ہوں۔ کس ذات سے ہو تم اور کس خاندان سے ہو یہ بھی لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن پھر بھی جب بات کرتا ہوں تو یہ کالا کوٹ اتار دیتا ہوں، کیونکہ لوگوں کو مجھ سے غرض ہونی چاہیے، اس کالے کوٹ سے نہیں۔ میری پہچان میرا نام ہے اور میرا خاندان ہے، نہ کہ میری وکالت۔ انہوں نے بات کو نہایت عمدگی سے سنبھالا، جبکہ سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر طنز اور مسکراہٹ پھیل گئی۔ جی میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ اچھی طرح سمجھ بھی رہا ہوں۔ آپ جس خاندان اور ذات کی بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ شہر میں اچھی خاصی عزت رکھتا ہوں، لوگ میری وردی کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور شاید اس نوجوان کو اس وردی کی اکڑ اور غرور ٹکنے نہیں دے رہے تھے، اور اگر آپ یہ وردی اتار دیں تو اس کے بعد۔ بے حد نرمی سے مسکراتے ہوئے ہارون خان نے کہہ کر بھویں اچکا کر اسے دیکھا، جبکہ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی چھا گئی۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا ہارون خان کا یہ انداز، اور میرا آنے کا مقصد بالکل آپ کے سامنے اور واضح ہے۔ میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں اور اسے بیوی کے طور پر اپنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اس رشتے پر اعتراض ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ شخص عجیب پاگل پن پر اتر آیا۔ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو اور اسے اپنانا چاہتے ہو تو اپنے خاندان کو لے کر آؤ، اپنے بڑوں کو لے کر آؤ۔ بڑوں کے ساتھ بڑے ہی بات کیا کرتے ہیں۔ ہارون خان مکمل طور پر اس سے تنگ آ گیا، جبکہ مناہل کی آنکھوں میں اب غصے کی سرخی اترنے لگی۔ وہ اس کے باپ کے سامنے بیٹھا کب سے عزت لگا رہا تھا اور ان کی عزت کی پرواہ کیے بغیر۔ بابا، آپ اسے ابھی یہاں سے واپس بھیجیں۔ یہ شخص آیا کہاں سے ہے؟ اس نے اٹھتے ہوئے باپ کو کہا، اور جب ہارون صاحب نے اسے اشارہ کرتے ہوئے واپس بیٹھ جانے کے لیے کہا، اور وہ واپس بیٹھ گئی، لیکن اس کی نظریں ابھی بھی احد کے چہرے پر تھیں، جو دلچسپی سے اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ میرے بڑوں نے زندگی نہیں گزارنی، بلکہ میں نے زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے میں خود حاضر ہوا ہوں اور آرمی میں میجر ہوں، آپ کی بیٹی کے خرچے اٹھا سکتا ہوں، اسے معاشرے میں عزت دے سکتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے؟ اس کا پوائنٹ آف ویو کلیئر تھا۔ وہ ایک آنچ بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہ تھا، اور ہارون صاحب نے اینک لگا کر آنکھوں پر چڑھاتے ہوئے دوبارہ اپنی توجہ کیس کی جانب کر لی۔ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، اور اگلی بار آؤ تو یہ وردی اتار کر آنا۔ مارے ذلت کی اس کی آنکھوں کی رنگت سرخ ہو گئی۔ اس نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ہارون خان کی جانب دیکھا اور اس کی میز پر جھک گیا۔ میں نے آپ کی بیٹی سے محبت کی ہے، اور اسے اپنانا میرا خواب ہے، اور یہ خواب میں ساری دنیا کے سامنے پورا کروں گا، چاہے پھر مجھے جس حد تک جانا پڑے۔ وہ ابھی بھی اپنے فیصلے پر قائم تھا، اور ہارون خان کی آنکھوں میں فکر اتر آئی۔ انہوں نے جاتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا اور پرسوس نظروں سے کافی دیر تک دیکھتے رہے، جبکہ مناہل تو حیرت سے باپ کو دیکھتی رہی۔ بابا، یہ کون تھا اور یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ اور اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں؟ میں تو اسے جانتی نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں ان پاگل پن پر اترے ہوئے نوجوانوں کو، اور ان سے نبٹنا بھی تمہارے بابا کو اچھی طرح آتا ہے۔ آپ بے فکر ہو کر اپنے کام کی طرف توجہ دیں۔ انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر سہلایا تو اس کے چہرے پر اطمینان اتر گیا۔ باپ کی جانب سے دی گئی تسلی ایک بیٹی کے لیے سب سے مضبوط دلاسا ہوتی ہے، اور اسے اس بات کا بھی یقین تھا کہ اس کا باپ اسے کسی بھی ہرے گہرے کے حوالے نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خود نہ چاہے۔ 2 دن نہایت سکون سے گزر گئے تھے، اور اسے اب کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا، اور نہ ہی دوبارہ اس نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔
वो तो ये भी नहीं जानती थी कि उसने मिनाहिल को कब देखा, कब पसंद किया और कब उसने ये फ़ैसला किया कि वो ख़ुद जाकर उसके बाप से बात करे। शाम वो काफ़ी देर लॉन में चहलकदमी करती रही और फिर अपने कमरे में आ गई। जब मोबाइल उठाते हुए उसे नोटिफिकेशन मिला, अनजान नंबर से मिला पैगाम, उसका दिल धड़का गया। पाने और करीब आने की बातें बहुत बाद में हुआ करेंगी, पहले इस बारे में बात क्यों ना कर लें कि एक दूसरे से मुलाकात करने में क्या हर्ज है। इससे पहले एक दूसरे से बात करने में क्या हर्ज है। उसने फौरी तौर पर उस मैसेज को रिप्लाई किया, मैं ना ही आपसे बात करना चाहती हूँ और ना ही कोई मुलाकात, और ना ही मेरी आपसे जान पहचान है। मैं अजनबियों से बात नहीं किया करती। आज के बाद इस नंबर पर कोई राब्ता ना कीजिए। उसने गुस्से से मोबाइल बेड पर फेंक दिया। जब फौरी तौर पर उसे दूसरा नोटिफिकेशन मिला और उसे हैरत हुई कि वो उसके बाबा के पास आया और अब उसे जलील ख्वार करने की कोशिश कर रहा था। न जाने मिनाहिल का नंबर उसके पास कैसे आया। अभी तक उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी और ये शख्स फजूल पागलपन पर उतर आया था। और दो अजनबियों के दरमियान जान पहचान की पहली सीढ़ी पसंदीदगी की होती है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मिनाहिल, इतना कि फिर तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ देने की ख्वाहिश करने लगा हूँ। मैं तुमसे ये नहीं चाहता कि तुम मुझसे मोहब्बत करो और न ही मैं इस काबिल हूँ कि मुझे मोहब्बत दी जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जज्बात की कदर करो। उसने उसे कोई भी जवाब देना ज़रूरी ना समझा। वो नहीं जानती थी कि ये शख्स कब तक उसकी जान का दुश्मन बना रहेगा। और शाम तक वो मुसलसल उसे मैसेजेस करता रहा और हर मैसेज में वो उससे बात करने की मिन्नत कर रहा था। और बिलाखिर रात को उसने तंग आकर उसकी कॉल अटेंड कर ली। मेरे बाबा ने आपको अच्छी तरह जवाब दे दिया था, दोबारा मुझसे रब्ता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपका सामना एक बार फिर जलालत से हो तो अच्छी तरह सुन ले कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, मुकाबिल ने उसकी बात को दरमियान में ही काट दिया। मैं जानता हूँ कि आप इन लड़कियों में से नहीं हैं जो बिला वजह बात करती हैं, जो जान पहचान बढ़ाती हैं या जो किसी भी अजनबी की बाहों में सुकून महसूस करती हैं। आप सबसे अलग हैं और इसीलिए मैंने आपको पसंद किया है। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे पास आएँ। तो फिर आखिर आप चाहते क्या हैं? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं जब बाबा ने आपको इनकार कर दिया है? तो मैं तुम्हें सिर्फ इज्जत से अपनाना चाहता हूँ मिनाहिल। तुम एक लड़की हो और एक लड़की सारी ज़िंदगी अपने बाप के घर नहीं बैठ सकती। मैं तुम्हें चुराना नहीं चाहता, अपनाना चाहता हूँ पूरी इज़्ज़त और एहतराम के साथ। क्या तुम इसमें मेरा साथ नहीं दोगी? क्या मैं अपने रिश्ते को इज़्ज़त और मुकाम देकर काबिल इज़्ज़त बनाना चाहता हूँ? तो मैं गलत हूँ? इसका अंदाज़ ऐसा था कि मिनाहिल को खामोशी इख्तियार करना पड़ी। उसे ये इकरार करना पड़ा कि मुकाबिल का अंदाज़ छा जाने वाला है, धड़कनों पर असर करने वाला, और उसके सामने उसकी ज़्यादा नहीं चलती थी। उसने कॉल काट दी और दूसरे दिन तक उस शख्स ने कोई कॉल ना की और ना ही कोई मैसेज। मिनाहिल को जाने अनजाने में उसकी जानिब से अजीब से वसवसे आने लगे थे। वो चाहती थी कि वो एक बार फिर उससे रब्ता करे, उसे अपनी बेताबियों का जिक्र करे। वो उसे समझना चाहती थी कि आखिर वो कौन है, उसे कैसे पसंद करने लगा है। उम्र के उस नाजुक दौर से वो गुजर रही थी जहाँ छोटी सी मोहब्बत की बात भी गहरा असर रखती थी। और मुकाबिल तो इतना जुनूनी था कि अपनी मोहब्बत को जाहिर करने के लिए हर ज़िद और जुनून को पार करना चाहता था। ऐसे शख्स को नज़रअंदाज करना इतना आसान काम नहीं होता। अगली शाम उसने खुद ही उसे मैसेज भेज दिया कि अब आपकी मोहब्बत का भूत उतर गया है, आपकी पसंदीदगी ज़ाइल हो गई है जो आपने यूं किनारा कशी कर ली। और वो शायद उसके मैसेज का मुंतज़र था। नहीं, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें स्पेस दूँ, तुम्हें वक्त दूँ ताकि तुम इस रिश्ते पर गौर करो और मेरी बातों को गौर से सुनो, अपने दिल से उन्हें तस्लीम करो और फिर मुझे बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ। उसने एक बार फिर दिलकश लहजे में कहा और मिनाहिल को खामोशी इख्तियार करना पड़ी। आपने मुझे कहाँ देखा था और कैसे पसंद करने लगे? मैंने तुम्हें उस पल देखा जब मेरी धड़कनों की बेताबी अरूज पर थी, जब तुम्हें देखते ही सारे मंजर खुद ब खुद खामोश हो गए। मैंने पलटकर हसीन मंजर को तलाश करना चाहा, लेकिन वो मेरे सामने था। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो जो मेरी धड़कनों पर विराजमान है। उस शख्स को बात करने का फ़न आता था और वो दिल में उतर जाने की तहकीक रखता था। वो जानता था कि मुकाबिल के जज्बात से कैसे खेलना है। और मिनाहिल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। ज़िंदगी में पहली बार उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ हुई कि उसका शोर उसे कानों में सुनाई देने लगा। कान की लुएं भी सुर्ख हो गई। कल तक अगर मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मिल गई तो आपको वो हर मंजर पर छाई हुई नज़र आएगी। ऐसे ही होता है। क्या मैं सब लड़कों को नहीं जानती?
اس نے ہلکا سا شکوہ کیا اور اس بار اس کی آواز سنجیدہ اور نرم تھی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لڑکوں کو اچھی طرح جانتی ہیں، لیکن شاید آپ میجر احد سے واقف نہیں ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتی۔ دلکشی سے وہ مسکرایا اور مناہل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس روز کے بعد اسے اچھا لگتا تھا کچھ اس اجنبی سے باتیں کرنا۔ وہ اب اس کے میسیجز کا انتظار کرتی۔ نہ ہی اس نے کوئی وعدہ کیا تھا اور نہ ہی قسمیں کھائی تھی، اور نہ ہی اسے اس بات کا احساس دلایا کہ وہ اسے پسند کرنے لگی ہے، لیکن مقابل کی ہر بات مناہل سے شروع ہو کر مناہل پر ہی ختم ہو جاتی۔ پیشے کے لحاظ سے وہ میجر ہے اور اس کے پاس کوئی قریبی رشتہ دار نہیں، صرف اپنی ذات کے علاوہ، اور اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں مناہل کو شامل کر کے اس کی محبت کو امر کر دینا چاہتا ہے، جبکہ مناہل تو تذبذب کا شکار تھی۔ وہ شخص عجیب سا جنون رکھتا تھا اور عجیب سی دیوانگی رکھتا تھا۔ انہیں بات کرتے ہوئے تقریباً 1 ماہ گزر چکا تھا جب اس روز اس نے یہ خواہش کی کہ مناہل اسے باہر ملنے کے لیے آئے۔ دونوں مل کر کافی پی لیں گے اور کچھ دیر بات چیت بھی ہو جائے گی، اور مناہل نے سختی سے انکار کر دیا۔ خبردار، اگر میں آپ سے ہلکی پھلکی بات چیت کر لیا کرتی ہوں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے اپنے طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ بھی اپنی اوقات دکھائے جا رہے ہیں۔ اور اس نے خاموشی سے کال کاٹ دی۔ اس کا دل عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ اسے ایک بدکردار لڑکی سمجھنے لگا تھا، یا پھر وہ بھی اسی جنگل میں پھنستی جا رہی تھی جب لڑکے محبت کے چند بول بولنے کے بعد لڑکیوں پر حکم چلانا چاہتے ہیں اور انہیں اپنی جانب راغب کرنا چاہتے ہیں۔ شام تک اس نے کئی کالز اور میسیجز کر لیے اور اس نے 100 بار معذرت کی تھی کہ اگر اسے اس کی دعوت قبول نہیں تو وہ انکار کر سکتی تھی، لیکن اس کی محبت کی تسلیل نہیں کر سکتی، جبکہ مناہل کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی کسی بھی بات کا جواب دے۔ اسے شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اس شخص کو اپنا عادی بنائے۔ میں آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کی اور میری راہیں الگ ہیں، اور اگر آپ اپنے کسی بھی قابل عزت سرپرست کے ساتھ آ کر بابا سے رشتے کی بات کرتے ہیں تو پھر بات اور ہے، لیکن اس وقت میں کچھ بھی نہیں جانتی، نہ ہی آپ سے بات کرنے میں میرا کوئی مقصد چھپا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی راہوں کو جدا کر لیں۔ میں آپ کو پسند نہیں کرتی، بلکہ میری پسند وہ شخص ہوگا جو بابا کی پسند ہوگا۔ اس نے اٹل فیصلہ سناتے ہوئے اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا، اور راحت کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اب اس سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ ہرگز ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو ایسی باتوں پر پگھل جایا کرتی ہیں۔ وہ اسے دیوانگی کی حد تک چاہنے لگا تھا، اسے ہر حال میں اپنانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے کیا کچھ کیا تھا صرف وہ اور اس کا دل جانتا تھا۔ اگلے چند دنوں تک مکمل خاموشی رہی۔ احد نے خود سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی تھی، اور مناہل بھی جان چھوٹ جانے پر خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے باپ نے اسے اگر اتنے لاڈ پیار سے پالا ہے تو وہ بزرگی میں اپنے باپ کا سر جھکانے کا باعث بنے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے باپ کا سر عزت اور فخر سے بلند رہے۔ وہ باپ کے لیے فخر کا باعث بننا چاہتی تھی۔ اس نے ہلکی پھلکی بات چیت میں اپنے باپ کو بھی بتا دیا کہ وہ شخص اسے ایک بار رابطہ کر چکا ہے، لیکن چند دنوں سے بات کرنے کے بعد وہ اسے واضح لفظوں میں بتا چکی ہے کہ وہ اپنے باپ کی پسند پر ہی شادی کرے گی، لہٰذا اگر اس کے دل میں کسی بھی قسم کا خیال ہے تو اسے اپنے دل سے نکال دے۔ اور ہارون خان اپنی بیٹی کو کتنی ہی دیر فخر سے دیکھتے رہے۔ ان کی بیٹی ان کا مان تھی، ان کا اعتبار، وہ ہمیشہ ان کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ اگر میجر احد انہیں ذرا بھی سنجیدہ اور بہترین انسان لگتا تو وہ ضرور اپنی بیٹی کا ہاتھ اس محفوظ ہاتھ میں تھما دیتے۔ اپنی بیٹی کی خوشیوں کے حوالے سے وہ کسی بھی ضد کو بلائے طاق رکھ سکتے تھے۔ اس روز کے بعد مکمل اطمینان تھا، جب تک کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، اور یہ واقعہ اتنا دل دہلا دینے والا تھا کہ اس نے نہ صرف ہارون خان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا بلکہ مناہل کو بھی اچھا خاصا خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس روز اس نے میجر احد پر بھروسہ کر کے اس سے مدد مانگی، اور میجر احد نے حقیقت میں اس کی اتنی مدد کی کہ اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس شام اس نے باپ کو بتایا کہ میجر احد نے کیسے اس کی مدد کی۔ وہ اپنے وعدے پر پورا اترا ہے، اور اس کے باپ کو بھی احساس ہوا کہ شاید وہی ایک محفوظ شخص ہے جس کے پاس اس کی بیٹی حفاظت میں رہ سکتی ہے۔ انہوں نے ایک پل میں ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیٹی کی عزت کے ساتھ پھر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ انہوں نے مناہل سے کہا کہ وہ میجر احد سے کہے کہ وہ دوبارہ گھر آ کر مجھے ملے، ہم رشتے کی بات کو خود پروان چڑھائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ تمہیں پسند کرتا ہے تو تمہارا رشتہ لے کر آئے۔ وہ کتنی ہی دیر اپنے باپ کو دیکھتی رہی۔ دل عجیب طریقے سے دھڑکا تھا، اور اسے بھی اب آہستہ آہستہ اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ
आहत उसके लिए अच्छा इंतखाब है। उसने आहत को दोबारा अनब्लॉक कर दिया, लेकिन आहत ने दोबारा उसकी इजाज़त के बगैर उसे मैसेज नहीं किया था। उसने कह दिया था कि अगर वो उस पर एतमाद नहीं करती तो उसे कोई हक़ नहीं कि उसे बार बार तंग करे। वो इस मिजाज का मालिक नहीं कि किसी पर ज़बरदस्ती ख़ुद को मुसल्लत करते। उस शाम मेजर आहत आया तो उसके साथ एक उधेड़ उम्र शख्स था जिसको उसने अपने बाप के कज़न के तौर पर मुतारिफ़ करवाया। उस शख्स ने हारून खान के सामने ये ज़ाहिर किया कि आहत के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और आहत एक अरसा उसकी ज़ेरे सरपरस्ती रहा है। उसने ही आहत को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि आज वो मेजर के ओहदे पर फाइज है, लिहाजा उन्हें ज़्यादा तहकीक करने की ज़रूरत नहीं। वो उस शख्स पर एतबार कर सकते हैं। और आहत पहले की निस्बत खामोशी से बैठा रहा। हारून खान को ये भी अंदाज़ा होने लगा कि पिछले दिनों होने वाले वाक़े की वजह से ना सिर्फ उनकी बेटी का दिल डरा हुआ है बल्कि किसी हद तक आहत की जानिब माइल भी हुआ है। सो इस बात का भरम रखते हुए उन्होंने इस बात की हामी भर ली कि उन्हें वो अपने दामाद के तौर पर कबूल है। कुछ ही अरसे के बाद वो दोनों को निकाह के बंधन में बांध देंगे और तालीम मुकम्मल होने पर ही मिनाहिल को अपने घर से रुखसत कर देंगे। और तब तक आहत को इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी और आहत ने हामी भर ली। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे बस मिनाहिल की सरपरस्ती सौंप दें। अगर हमारा निकाह हो भी जाता है तो फिर मैं सारी ज़िंदगी उसका इंतज़ार कर सकता हूँ। और मिनाहिल उसकी बात सुनते ही मुस्कुरा दी। घर में बड़ों के दरमियान एक छोटी सी तकरीब रखी गई और आहत ने उसकी उंगली में डायमंड की रिंग डालकर उसे अपने नाम का बना लिया था। मैंने तुमसे कहा था कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो किसी भी चीज़ को हासिल करना नामुमकिन नहीं होता। उसे हैरत हुई और शदीद हैरत। उसने आहत की आंखों में देखा। मैं कोई चीज़ नहीं, जीती जागती इंसान हूँ और आपकी मोहब्बत, आपने अपनी मोहब्बत को हासिल किया है अपनी कोशिशों से, ना कि किसी बेजान चीज़ को। और वो दिलकशी से उसे देखते हुए मुस्कुराया। पहली बार वो उसकी जानिब झुका था और नरमी से उसके माथे को अपने लबों से छू लिया। आप सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरे दिल की धड़कन और मेरी सांसों की वजह है। आपके साथ ज़िंदगी की सारी बहारें हैं मोहतरमा, इससे बढ़कर आपको कितना इकरार चाहिए। और वह दिलकशी से मुस्कुरा दी। उसके लम्स पर ही उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई थी। और उस रोज़ के बाद मोहब्बत के उस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ हुआ जिसमें मिनाहिल दिन ब दिन भीगती चली जा रही थी। उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि उसे आहत की सूरत में इतना काबिल एतमाद शख्स मैसर आ चुका था। महीने में तकरीबन कुछ दिन मैसर रहता और उसके बाद मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता। वो उसे यही कहा करता कि जॉब के सिलसिले में उसकी मसरूफ़ियत काफ़ी ज़्यादा है। वो जब भी दिलचस्पी से उसकी जॉब का जिक्र करती तो वो उसकी बात को टालते हुए उसे अपनी जानिब मुतवज्जो कर लेता। जब आप मुकम्मल मुझे दस्तयाब हो जाएंगी, यानी कि मिनाहिल आहत बन जाएगी, तब आपको अपने सारे राजों से मुतारिफ़ करवा दूंगा। उसे हैरत होती थी इस बात पर कि वो इस बात को मख्फी क्यों रखे हुए है, जबकि हारून खान फिल वक्त उन दोनों की जानिब से बेफिक्र था। ये काफ़ी हद तक मिनाहिल का अपना इंतखाब था, सो उन्होंने उसी पर छोड़ दिया। मिनाहिल को कभी कभी उसका अंदाज़ काफ़ी जनूनी लगता, उसकी हरकतें खासी अजीब लगती, लेकिन फिर भी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करती। आहत एक फ़्लैट में रहता था और मिनाहिल से उसने वादा कर रखा था कि निकाह के बाद वो उन दोनों की मर्ज़ी से एक खूबसूरत घर खरीद लेगा, जो घर उन दोनों की जन्नत होगा, जहाँ वो अपनी छोटी सी दुनिया बसाएंगे। और मिनाहिल उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती। वो शख्स हकीकत में नेमत खुदावंदी था। वो दिन उसकी ज़िंदगी में एक स्याह सच को सामने लाने वाला था। उस दिन यूनी से ऑफ था और उसने प्लान बनाया कि वो हारून के फ़्लैट पर जाएगी, क्योंकि रात हारून ने उसे बताया था कि वो सुबह अपने फ़्लैट पर होगा। वो चाहती थी कि आहत को स्पेशल फ़ील करवाए, उसके पास जाकर उसके साथ एक बेहतरीन दिन गुजारे और दोनों घूमने फिरने जाएंगे। उसे अंदाज़ा था कि आहत उसे अपने फ़्लैट पर देखकर हद से ज़्यादा खुश होगा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वहाँ जाकर जो कुछ होगा वो उसके लिए नाकाबिले यकीन होगा। ड्राइवर को उसने वापस जाने के लिए कह दिया और ख़ुद पैदल ही हारून के फ़्लैट की जाने बढ़ी। ये पहली बार था जब वो हारून के पास जा रही थी। हालांकि हारून ने उसे सख्ती से मना किया था कि वो आने से पहले उसे बताया करे। अक्सर औक़ात वही उससे मिलने जाया करता। तुम क्यों ज़हमत करती हो, तुम तो मेरी महबूबा हो और मुझे अच्छा लगता है कि तुम तक चल कर जाना। तुम्हारे रास्तों पर जलील होकर यह दीवाना ख़ुद को मोतबर करना चाहता है। वो हमेशा की तरह खूबसूरत बातों का खेल खेलता और वो हार जाती। उसे हैरत हुई कि फ़्लैट का दरवाज़ा खुला था। उसने दरवाजे को थोड़ा सा धकेला और वो खुलता चला गया।
वो अंदर आ गई और दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था और न जाने आहद उसे देखकर कैसा रिएक्ट करता। आहिस्तगी से कदम उठाकर वो जैसे ही उस छोटे से लाउंज में दाखिल हुई, उसके कदम वहीं जम गए। वो हैरत और बेयकीनी से उस मंजर को देख रही थी जो उसके लिए बिल्कुल ही नाकाबिल यकीन था, और उसके चेहरे की रंगत ख़तरनाक हद तक सर्द हो गई और आंखें बस खुली की खुली रह गई। सामने ही सोफे पर बैठा हुआ इंसान उसे भूला न था, वो उसे अच्छी तरह याद था। वही ख़तरनाक शक्ल रखने वाला गफ़ार जिसने ना सिर्फ उसे किडनैप किया था बल्कि उसकी इज़्ज़त के साथ खेलना चाहता था। उसके हाथ में चाय थी, जबकि उसके सामने ही दरवाजे की जानिब पुश्त किए बैठा हुआ आहद मुकम्मल तौर पर गफ़ार की जानिब मुतवज्जो था। न जाने वो लोग सरगोशियों में क्या बात कर रहे थे, उसे समझ नहीं आई और ना ही उसकी तवज्जो उनकी बातों की तरफ थी। जब गफ़ार ने उसे देखा और फिर देखता ही रहा, हारून ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में पलट कर देखा और एक ही पल में खड़ा होकर मुकम्मल उसकी जानिब घूम गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो मिनाहिल? उससे पहले कि वो उसकी जानिब बढ़ता, मिनाहिल ने बेख्तियार ही कदम पीछे की जानिब बढ़ाने शुरू कर दिए। ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है? ये वही शख्स है जिसने मुझे किडनैप किया था। तुमने इससे बात की थी और इसने मुझे छोड़ दिया। क्या उस रोज़ तुम थे? वो इतनी ज़ोर से चीखी कि आज तक आहद ने उसे इस तरह चीखते हुए नहीं देखा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ मिनाहिल। और मिनाहिल ने बिना उसे देखे एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। आहद बेयकीनी से उसे देखता रहा और गफ़ार भी उसे देखकर हैरत से खड़ा था। वो जल्दी से गफ़ार की जानिब बढ़ी और उसे गिरेबान से थाम लिया। आज उस हट्टे कट्टे मर्द से उसे ज़रा भी खौफ नहीं आ रहा था। तुम इस शख्स के कहने पर उस रोज़ मुझे लेकर गए थे। सोचो क्या होता बाबा का अगर ये शख्स उस रोज़ मेरी इज्जत से खेल लेता। तुमने इतना घटिया खेल खेला मेरे साथ। तुम काबिल नफ़रत शख्स हो और तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं की जा सकती। मेरी बात सुनो मिनाहिल, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। मेरी बात सुनो। उसने दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए उसे झंझोड़ कर अपने करीब कर लिया। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। छोड़ दो मुझे और यहाँ से जाने दो, और आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। उसने उंगली से अंगूठी उतारते हुए उसके मुंह पर दे मारी। उसे ज़िंदगी में पहली बार इस हद तक गुस्सा आया कि उसने पलटकर गफ़ार की जानिब देखा। तुम जाओ यहाँ से गफ़ार, और वापस यहाँ मत आना। उसका हुक्म सुनते ही गफ़ार वहाँ से चला गया, जबकि उसने घसीटते हुए उसे सोफे पर फेंका और वो हैरत से उसका ये अंदाज़ देख रही थी। मुझे यहाँ से जाने दो, और ना ही मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ और ना ही तुम्हारी कोई बात सुनना चाहती हूँ। जबकि वो तेज़ी से धाड़ते हुए उस पर झुका था। तुम यहीं रहोगी। तुम होती कौन हो मुझसे अपना ताल्लुक़ तोड़ने वाली? मैं कभी भी तुम्हें नहीं खो सकता, और मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारी खातिर किया, और तुम्हें खोकर मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा मिनाहिल। उसका हज़ियाती अंदाज में चीखना, उसके चेहरे की सुर्ख रंगत और उसकी फटी फटी आंखें और धड़कता हुआ दिल, जिसकी वजह से मिनाहिल को खौफ आने लगा। वो उठकर दरवाजे की जानिब दौड़ी, जब उसने घसीटते हुए उसे अपने कमरे में बंद कर दिया। तुम तब तक यहाँ रहोगी जब तक कि तुम मुझसे वादा नहीं कर लेती कि तुम हमारे रिश्ते में कोई भी दरार नहीं आने दोगी, और जब तक तुम इस बात की कसम नहीं खाती कि तुम मुझे माफ़ करके सब कुछ भूल नहीं जाओगी। और वो भागते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ी, लेकिन तब तक उसने डोर लॉक कर दिया। वो तेज़ी से चिल्लाते हुए दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। दरवाज़ा खोलो आहद, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो। मेरे बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और मुझे घर जाने दो। उस रोज़ उसे ये अंदाज़ा हुआ कि उसने गलत शख्स का इंतखाब कर लिया, जो अपनी गलती मानने की बजाय उसे मोरद इल्ज़ाम ठहराकर उसे कैद कर चुका था। उसका बैग बाहर ही गिर गया। वो अपने बाप से रब्ता भी नहीं कर सकती थी और उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने आहद पर यकीन किया। वो बाप को भी बिना बताए यहाँ चली आई, और शाम को एक बार फिर आहद उस कमरे में आया और उसके सामने आते ही बैठ गया। मैंने सब कुछ तुम्हें पाने के लिए किया है। ये मेरी चाल थी और मैं मानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहता था, सिर्फ तुम्हारा होना चाहता था। और वो एक बार फिर चीख पड़ी, दूर रहो मुझसे। ना ही मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ, और मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे। तुम झूठे इंसान हो जिसने रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर रखी। और वो कितनी ही देर उसका चेहरा देखता रहा। हाँ, हूँ मैं झूठा इंसान। हद से ज़्यादा झूठ बोला है मैंने तुमसे। मैंने अपनी जॉब के हवाले से तुमसे झूठ बोला और अपनी पहचान के हवाले से तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैं जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम मेरी ना हुई तो किसी की भी नहीं होगी। वो इतने जुनूनी अंदाज में चीखा और उसने उसके साथ ही शीशे का बना हुआ गुलदान उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। उसके कंकर दूर तक फैल कर उसने झुकते हुए एक बड़ा कंकर उठाकर मिनाहिल के गले पर रख दिया।
اگر تم میری نہیں ہوئی تو تم یہاں سے مرد جاؤ گی، لیکن میں تمہیں زندہ یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ تم صرف میری ہو، اور چاہے مجھے جھوٹا کہو، مکار کہو، لیکن میری اصلیت تم سے چھپی نہیں ہے۔ مناہل خوفزدہ نظروں سے اس کا جنونی انداز دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ شخص اسے زندہ یہاں سے جانے نہیں دے گا، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سمجھتا وہ اس کی باہوں میں ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ مناہل کیا ہوا ہے تمہیں؟ آنکھیں کھولو۔ وہ سختی سے اس پر جھکا، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسے باہوں میں اٹھا کر اس نے بیڈ پر لٹا دیا اور دوڑ کر کچن سے پانی لے کر آیا۔ اسے یقین تھا کہ کچھ ہی دیر میں اس کا باپ اسے معلومات لینے کے لیے یہاں آتا ہی ہوگا۔ اسے شام سے پہلے اسے اس فلیٹ سے کہیں اور شفٹ ہونا تھا۔ صرف اسے سمجھانا چاہتا تھا، اسے پاس رکھ کر اس رشتے کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ واحد سلطان نہ تھا، اس کا تعلق ایک انڈر ورلڈ سے تھا۔ اس نے مناہل کو دیکھا اور اپنی ایک چھوٹی شناخت بنا لی، جس میں وہ میجر راحت بن کر ان کے سامنے آیا تھا، اور اسے محبت نہیں جنون تھا، دیوانگی تھی، اور مناہل اس کی ضد تھی۔ اس کے بے ہوش وجود کو اٹھا کر اس نے گاڑی میں ڈالا اور وہاں سے وہ نکل آیا۔ اپنی پہچان کی ہر چیز بھی وہ اس فلیٹ سے لے کر آیا تھا۔ گاڑی میں ہی مناہل کو ہوش آیا، اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے کتنی دیر سڑک کو دیکھتی رہی، اور پھر اس نے اپنی معصوم نظروں کو اٹھا کر احد کو دیکھا۔ احد کو حیرت ہوئی، وہ چیخ اور چلا نہیں رہی تھی، بلکہ بالکل خاموش تھی، اور اس کی نظروں میں اجنبیت تھی۔ اس نے جھکتے ہوئے احد کو دیکھا اور اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی۔ انکل، ہم کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے اپنی گول گول آنکھوں کو مٹکا کر پوچھا، اور احد کو حد سے زیادہ حیرت ہوئی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے مناہل؟ تو مجھے انکل کیوں کہہ رہی ہو؟ اسے حیرت ہوئی تھی، جبکہ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈیش بورڈ پر موجود چیزوں کو اٹھا کر یوں کھیلنے لگی جیسے اس کے پہلو میں کوئی بیٹھا ہی نہ ہو۔ اس کے لیے مناہل کا یہ رویہ بالکل ہی غیر متوقع تھا۔ وہ کافی دیر حیرت سے اسے دیکھتا رہا، اور پھر مقرر مقام کے سامنے گاڑی روک دی۔ وہ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اندر لے آیا، جبکہ وہ خود ہی اس کے ساتھ اندر چلی گئی۔ انکل، مجھے یہاں کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ کیا یہاں آپ میرے ساتھ کھیلیں گے؟ اس نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، اور پھر اس غیر آباد جگہ کو دیکھتے ہوئے گھومنے لگی۔ یہ بہت بڑی جگہ ہے، میں، میری گڑیا اور بابا بھی یہاں کھیلیں گے آپ کے ساتھ۔ اس نے مناہل کو اپنے قریب کر لیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ یہ کیا ناٹک کر رہی ہو تم مناہل؟ اور یہ تمہارا انداز کیسا ہے؟ تم سمجھتی ہو کہ میں تمہارے پاگل پن پر یقین کر لوں گا؟ تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ جبکہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ زور زور سے رونے لگی۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں گندے انکل؟ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ اسے خود سے دور دھکیل رہی تھی۔ ہارون خان نے اسے فون کر کے پوچھا، لیکن اس نے پریشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ وہ جاب کے سلسلے میں شہر سے باہر ہے، اور مناہل کا اسے کچھ پتہ نہیں۔ وہ مسلسل ہارون خان سے رابطے میں تھا۔ وہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ صبح سے پہلے مناہل کو ڈھونڈ کر لے آئے گا، لہٰذا انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسے یقین تھا کہ اسے ایک رات میں وہ مناہل کو قائل کر لے گا، جبکہ مناہل کا کوئی ارادہ نہ تھا، اور وہ بچوں کی طرح کھیلتے ہوئے اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، اور بالآخر تنگ آ کر اس نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ یہ مناہل کا کون سا روپ تھا؟ بے ہوش ہونے کے بعد وہ اپنا ذہنی توازن کافی حد تک کھو چکی تھی، یا یہ مسئلہ اس کے ساتھ پہلے سے بھی تھا؟ شاید اسے کچھ چھپایا گیا تھا۔ اگر یہ کوئی ناٹک ہے تو وہ اب تک جان چکا ہوتا۔ اس کی نظریں عقابی نظریں تھیں۔ وہ پوری رات بھی گزر گئی، لیکن وہ اپنے پاگل پن سے باہر نہ آئی، اور اگلا پورا دن بھی ہارون خان کا مسلسل پریشر تھا کہ وہ شہر سے واپس آ کر مناہل کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کریں، اور اس کے پاس اب مزید کوئی راستہ نہ تھا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب اس نے خود ہارون خان کو کال کی۔ احد بیٹا، تم اس وقت کہاں ہو؟ مناہل کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور میں نے پولیس میں بھی کمپلین درج کروا دی ہے۔ ایک رات گزر چکی ہے، لیکن میری بیٹی میرے پاس نہیں آئی۔ انکل، میں بھی اپنی جانب سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مناہل مل جائے گی، آپ انتظار کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہماری مناہل جلد مل جائے گی۔ اور تب ہارون خان سے اس نے وہ سوال کیا جو اس کے ذہن کی اسکرین پر مسلسل گردش کر رہا تھا۔ انکل، کہیں ایسا تو نہیں کہ مناہل کہیں خود ہی چلی گئی ہو آپ کو بنا بتائے؟ اور ہارون خان اس کے سوال پر خاموش ہو گیا۔ ہو سکتا ہے، کبھی کبھی مناہل اپنا ذہنی توازن کھو دیتی ہے، اور یہ مسئلہ اسے بچپن سے ہی ہے۔ جب اسے شدید صدمہ لاحق ہوتا ہے تو وہ کچھ دنوں کے لیے اپنی شناخت اور سب کچھ بھول جاتی ہے، اور تب اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پر ہے اور اسے کہاں جانا چاہیے۔ میں صرف اس وجہ سے پریشان ہوں۔ سوری بیٹا، ہم نے تم سے یہ بات چھپائی، لیکن
حقیقت یہی ہے اور اسے اس وقت اندازہ ہوا کہ مناہل سچ کہہ رہی تھی۔ اب وہ مناہل کی جانب سے مکمل مطمئن تھا۔ اگلے چند دنوں تک جب تک وہ اپنی کیفیت میں واپس نہیں آ جاتی وہ اس کی جانب سے بے فکر تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور اسے منانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور اگر مناہل نہیں مانے گی تو وہ زبردستی اس سے نکاح کر کے اسے اپنی دنیا میں لے جائے گا، جہاں سے پھر واپسی نہیں ہوگی، اور اپنے اس خیال کو ذہن میں بنتے ہوئے وہ مکمل پرسکون تھا جب تک کہ اس رات اسے اس فلیٹ کے باہر فائرنگ کی آواز سنائی نہیں دی گئی۔ مناہل اس کے پہلو میں ہی سو رہی تھی، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ کمرے میں اکیلا تھا۔ وہ کمرے سے نکل چکی تھی۔ اس نے بھاگ کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ کر دیکھا، لیکن وہ باہر نہ تھی، اور مناہل کہاں ہو تم؟ وہ اسے پکارتے ہوئے ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا جب اسے واش روم کا بند دروازہ نظر آیا، اور باہر سے مسلسل اسے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔ شاید پولیس نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ وہ کوئی نیا مجرم نہیں بلکہ ایک نامی گرامی مجرم تھا۔ پولیس کب سے اس کی تلاش میں تھی جو اپنی شناخت چھپا کر کہیں بھی کوئی واردات کر دیتا۔ میں جانتا ہوں مناہل، یہ سب کچھ تم نے کیا ہے۔ باہر آ جاؤ ورنہ تم میرے ہاتھوں ماری جاؤ گی۔ جبکہ وہ پسینے سے شرابور واش روم میں چھپ کر دروازہ بند کیے بیٹھی تھی۔ اس نے مسلسل دروازے پر ٹھوکریں مارنا شروع کر دی۔ وہ یہاں سے بآسانی نکل سکتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ مناہل کو ساتھ لے کر جائے۔ وہ اکیلا نہیں جانا چاہتا تھا، جبکہ پولیس لمحہ بلمحہ اس کے قریب آ رہی تھی، اور بالآخر پولیس فلیٹ میں داخل ہو ہی گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پولیس کو کس نے انفارم کیا تھا اس کے بارے میں، اور پولیس کو کیسے پتہ چلا، جبکہ اس کے لوگ مسلسل اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ احد سلطانی، پولیس نے چاروں طرف سے تمہیں گھیر لیا ہے، خود کو اس کے حوالے کر دو۔ ہم جانتے ہیں کہ تم اندر ہی ہو، اور اگر تم نے کسی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ باہر سے آتی ہوئی آواز نے شدت سے اس کا دل دھڑکا دیا۔ اسے خود پر شدید غصہ آیا، اور اس نے ایک لڑکی پر بھروسہ کیا، اس کے ساتھ کھیلا گیا تھا، اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ بالآخر پولیس کے 2 اہلکار اس کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر موجود دروازے سے دوسری جانب نکلنے کی کوشش کرتا، جب انہوں نے آگے بڑھ کر اسے دبوچ لیا۔ وہ اعتبار میں مارا گیا تھا۔ اس کے پاس اس وقت اسلحہ بھی موجود نہ تھا، اور وہ محبت میں اس قدر دیوانہ ہوا کہ وہ یہاں سے صرف اور صرف مناہل کو لے جانا چاہتا تھا۔ پولیس نے اسے گھیر لیا، جبکہ واش روم سے مناہل نے نکل کر جلدی سے ہارون خان کی باہوں میں پناہ لی۔ بابا، یہ شخص کوئی گنڈا ہے جو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر مجھے حاصل نہیں کر پایا تو مجھے جان سے مار دے گا۔ اس نے ناٹک کیا تھا، اور اسی ناٹک کا استعمال کرتے ہوئے اس نے اس کے موبائل سے اپنے باپ کو بے اطلاع کر دی تھی، اور تبھی اس کے پلان میں اس کا ساتھ دیتے ہوئے اس کے باپ نے یہ ظاہر کیا کہ وہ دماغی مریضہ ہے، اور اسی چیز نے احد کو بے فکر کر دیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں مناہل، اگر تم میری نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی، اس نے چیخ کر کہا، اور ہارون خان نے آگے بڑھتے ہوئے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ تم جیسے وحشی درندوں کی وجہ سے آج کل کی لڑکیاں بالکل بھی سیف نہیں ہیں۔ تم لوگ لڑکیوں کو اپنی مالکیت سمجھتے ہو، لیکن یہ مناہل ہارون ہے جس کی حفاظت میں اس کا باپ کھڑا ہے۔ اس روز پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے منظر سے غائب ہو گیا۔ ہارون خان جانتا تھا کہ وہ دوبارہ لوٹ کر آنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ان کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ نہ صرف ان کی بیٹی کی جان بچ گئی بلکہ اس کی عزت بھی محفوظ تھی۔ اس کے دل نے احد کے لیے وقتی طور پر لگاؤ ظاہر کیا تھا، لیکن وہ ایسا شخص نہیں تھا جس سے محبت بڑھائی جاتی۔ وہ ایک جنونی اور پاگل انسان تھا جو خود کو برائیوں میں ملوث تھا، اور اسے بھی اپنی سیاہ دنیا میں لے جانا چاہتا تھا۔ آج کل کی لڑکیوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ لڑکے جو محبت میں جنون ظاہر کرتے ہیں، آپ ان کی محبت نہیں بلکہ جنون اور ضد ہیں، اور یہ ضد انہیں کوئی بھی قدم اٹھانے پر اکساتی رہتی ہے۔ اپنے ارد گرد موجود رشتوں پر اعتبار کریں اور انہیں اپنے سے منسلک لوگوں کے بارے میں بتاتی رہیں تاکہ کسی بھی لڑکی کی عزت اور جان پامال نہ ہو۔